بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا میزبان سید کامران علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، جنوبی پنجاب میں 5 دریاؤں کے سنگم پر واقع ایک شہر ایسا بھی ہے جو کسی زمانے میں ایک بہت بڑی سلطنت کا عظیم الشان دارالحکومت تھا، اور جہاں سے پھوٹنے والے علم و عرفان کے صوتوں نے سارے بر صغیر کو سیراب کیا، لیکن آج اسے تحصیل کا درجہ بھی حاصل نہیں ہے۔ بہاولپور سے جنوب مغرب کی طرف 73 کلومیٹر کے فاصلے پر قائم یہ شہر کسی زمانے میں 7 بڑی آبادیوں میں تقسیم تھا۔ 36 میل لمبائی اور 24 میل چوڑائی پر محیط حدود دربا کی وسعتوں کے حامل اس شہر کی زوال پذیری کا آغاز اس وقت ہوا جب 400 عیسوی میں وسطی ایشیا سے آنے والی ہون قوم نے اس پر حملہ کیا اور اس شہر کو تباہ برباد اور تخت و تاراج کر کے رکھ دیا۔ امتداد زمانہ کے بحران ہاتھوں سے یہ شہر کئی بار اجڑا اور کئی بار آباد ہوا۔ اپنی قدامت اور تہذیبی خصوصیات کے سبب اس کے ڈانڈے ہڑپا اور موہنجو دڑو سے جا ملتے ہیں۔ صدیوں پرانی تہذیب کے حامل اس شہر نے بہت سے عروج و زوال دیکھے۔ زمانوں نے اس کو مختلف ادوار میں مختلف نام دیے۔ کبھی اسے سپیڈا کے نام سے پکارا گیا تو کبھی اسے اشاس کہا گیا، کبھی اس کا نام اوسا تو کبھی دیوگڑھ، کبھی اسے سکندریہ کہا گیا، کبھی سکلاندہ، پھر یہ بود بنا اور جج بھی۔ ناموں کا طویل سفر طے کرنے کے بعد بالآخر یہ شہر اچ شریف بن گیا۔ اچ کے نام سے شریف کا لاحقہ اس کے تقدس احترام کی وجہ سے لگایا جاتا ہے۔ 550 قبل مسیح میں آباد ہونے والا اچ شہر اپنی قدامت، عمارت اور روحانیت کے باعث ہمیشہ سے ہی فاتحین اور علم و فضل کی بڑی شخصیات کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ اپنی سیاسی، سماجی اور ثقافتی اہمیت کے پیش نظر ہر دور میں علم و ادب کے گیانی، سادھو اور اسلام کے بعد اولیاء کرام نے شہر کا رخ کیا، جن کے اب یہاں محض تذکرے اور مزارات ہی باقی رہ گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اچ شریف دریائے باکڑا کے کنارے تعمیر اور آباد ہوا۔ اس دریا کی باقیات اب بھی نظر آتی ہیں۔ صحرائے چولستان میں تعمیر شدہ پرانے قلعے اور ان کی یادیں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ کبھی یہاں دریا بہا کرتا تھا اور اس خطے میں بہت سی زرخیزی اور خوشحالی بھی تھی۔ بر صغیر میں احیاء اسلام سے پہلے سندھ ہندو سلطنت کا حصہ تھا اور اچ شریف اس کے اہم شہروں میں سے ایک۔ اس عرصہ کے دوران علاقے میں بہت سے قلعے اور فصیلیں تعمیر ہوئیں۔ سلطان محمود غزنوی اور محمد بن قاسم کی آمد سے ہندو سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور پھر اس کے بعد اس کو صحیح معنی میں عروج اور ترقی حاصل ہوئی۔ اچ موغلا ضلع بہاولپور کا الف لیلوی قصبہ۔ اچ شریف میں علوم اسلامی کی ابتدا 370 ہجری میں سید صفی الدین گازرونی کی آمد سے ہوئی۔ وہ پہلے صوفی بزرگ تھے جب بر صغیر میں وارد ہوئے اور اچ میں رہائش اختیار فرما کر محض 17 سال کی عمر میں انہوں نے بر صغیر کی پہلی اسلامک یونیورسٹی جامعہ فیروزہ کی بنیاد رکھی، جس نے بر صغیر میں اس وقت اسلامی تعلیم کے فروغ و ترویج کا فرض انجام دیا۔ جب ہندوستان کی فضا مسلمانوں کے لیے پوری طرح سازگار بھی نہیں ہوئی تھی، سلطان ناصر الدین قباچہ کے عہد میں اس جامعہ کو بڑا عروج حاصل ہوا۔ مشہور ایرانی مورخ قاضی وقت علامہ منہاج سراج جیسے جلیل القدر عالم جامعہ فیروزیہ کے صدر مدرس تھے۔ اس مدرسے میں بیک وقت 2500 طلباء تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ سلطان ناصر الدین قباچہ کے دور میں اچ شریف کو سلطنت کے دارالحکومت کا درجہ ملا اور اس عرصے کے دوران اچ شریف خوشحالی کے عروج پر پہنچ گیا اور منگولوں کے حملے کے باوجود اچ شریف نے اپنی اہمیت کو برقرار رکھا۔ شمس الدین التمش نے اچ شریف پر حملہ کیا اور مشہور زمانہ یونیورسٹی سمیت کئی مدرسوں اور کتب خانوں کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا۔ تباہی کے بعد جب وہ حاکم بنا تو اس نے دلی کو اپنا دارالحکومت بنایا اور اس کے بعد اچ کو کبھی اپنی کھوئی ہوئی حیثیت واپس نہ مل سکی اور یہاں صرف کھنڈرات اور روحانی عظمت کے
آثار ہی باقی رہ گئے ہیں۔ اس کے حالیہ نام کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جب اس علاقے پر راجہ دیو سنگھ کی حکومت تھی تو حضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شہر اس سے حاصل کر لیا اور راجہ دیو سنگھ وہاں سے بھاگ نکلا۔ راجہ دیو سنگھ کی خوبصورت لڑکی اوجا رانی نے اسلام قبول کر لیا اور حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری نے اس علاقے کا نام اس خاتون سے منسوب کرتے ہوئے اچ رکھ دیا۔ اچ شریف کو ہمیشہ صوفیاء کرام اور بزرگان دین کے حوالے سے یاد رکھا جائے گا۔ حضرت صفی الدین گازرونی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید جلال الدین سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صدر الدین راجن قتال رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فضل الدین لاڈلا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جمال الدین خندار اور رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کبیر الدین حسن دریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غوث بندگی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بہاؤل حلیم رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم ہستیاں خطہ پاک اس شریف میں ہی آسودہ خاک ہیں۔ اس علاقے میں بہت سے ایسے نوادرات اور تبرکات میں موجود ہیں جو اس علاقے کے تقدس میں بے حد اضافے کا سبب ہیں۔ ہمایوں کے دور میں اچ پر مرزا کامران کی حکومت تھی۔ مرزا کامران اور مغلوں کی سلطنت مجتمع ہوئی تو اچ مغلیہ سلطنت کا حصہ بنا۔ مرزا کامران کے دور حکومت میں بہت سارے مقبروں اور مزاروں کی تعمیر و مرمت کی گئی۔ جب بہاولپور میں عباسی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی تو اچ شریف اس نئی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ سکھوں کے دور حکومت میں اچ پر 2 مرتبہ حملے ہوئے اور شہر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا۔ 1817 میں آنے والے سیلاب نے اس شہر بے مثال کے قدیم آثار کو بری طرح متاثر کیا اور اپنے ساتھ بہت ساری نشانیوں کو بہا کر لے گیا۔ تاہم چند ایک واقعات اب بھی معدومی سے پہلے آخری ہچکی کی صورت میں موجود ہیں۔ اس شہر کی تاریخی اہمیت کی بنیاد یہاں کے 3 مشہور مقبرہ جات ہیں جو اپنی بوسیدگی اور خستہ حالی کے باعث کسی وقت بھی زمین بوس ہو سکتے ہیں۔ ان میں پہلا ادھورا مقبرہ حضرت بی بی جیوندی کا ہے جو حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کی پوتی اور ایک درویش صفت خاتون تھیں۔ یہ مقبرہ 15ویں صدی کے آخری عشرے میں خراسان کے حکمران محمد دلشاد نے بنوایا تھا۔ دوسرا مقبرہ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں گشت کے استاد حضرت بہاؤل حلیم کا، جبکہ تیسرا مقبرہ ان مقابر کے معمار استاد نوریہ کا ہے جن کی خوبصورت کاریگری نے عہد گمگشتہ میں ان مقبروں کو شان و شوکت بخشی۔ یہ تینوں نادر و نایاب مقبرے آج اپنے اکھڑے ٹوٹے پھوٹے در و دیوار، گرتی ہوئی دیواروں کے ساتھ کسی قدردان کی نگاہ کو ترستے ہیں، اور ہر دور میں حکومت نے بھی ان مقابر سے بے اتنائی برتی۔ اس شریف آریائی دور میں آباد ہوا۔ آریائی باہر سے آنے والے قوم تھی۔ خوبصورت اور سفید رنگت والی یہ نسل مقامی ہندو آبادی سے کافی ترقی یافتہ تھی۔ آریائی لوگوں کی آمد کے ساتھ ساتھ ہی اس علاقے میں ذات پات کا نظام بھی آیا جو اس شریف کی تعمیرات میں نمایاں ہے۔ اس شریف میں آریائی لوگوں کے نقوش آج بھی موجود ہیں، لیکن اس ورثے کو بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس شریف کی تاریخی عمارتوں کو بچانے کے لیے اچ مونومنٹ کمپلیکس بھی قائم کیا گیا، تاہم اس کا عملی کردار کہیں پر نظر نہیں آتا۔ 1988 میں اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو کے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ نے اس شریف کے 4 مقامات کو اپنی واچ لسٹ میں شامل کیا، جبکہ فن تعمیر کے بے بدل شاہکار مقبرہ بی بی جیوندی کی وجہ سے امریکن ایکسپریس کمپنی نے اس شریف کو اولڈ بگ سٹی کا خطاب دیا۔ ملتانی فن تعمیر کا شاہکار یہ مقبرہ سن 2000 میں دنیا بھر کی 100 قدیم تاریخی عمارات کے فہرست میں پہلے نمبر پر تھا۔ امریکی کونسلیٹ برائن ڈی ہنٹ نے 2006 میں، جبکہ پیٹرسن نے 2008 میں اس شہر کا دورہ کیا اور اس کے عظیم تاریخی ورثے کو محفوظ کرنے کے لیے $50,000 عطیہ بھی کیا، جس کا اشیر بھی اس کے آثار قدیمہ پر لگا ہوتا تو آج اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ اساطیری عہد سے لے کر موجودہ دور تک اس شریف کی تاریخی کئی المناک مراحل سے گزری ہے،
لیکن پورا شعب اتوار کے سارے جبر کے تناظر میں مثبت اور حوصلہ افزا بات یہ ہے، یہ خطہ ہمیشہ سے علم و عرفان اور روحانیت کا مرکز رہا ہے، اور آج پورے پاکستان میں جتنے بخاری سادات آپ کو ملیں گے وہ تمام اسی شہر کے بدولت ہیں، کیونکہ یہیں پہ سید جلال الدین سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ، جن سے بخاری سادات کا سلسلہ چلا اور پورے برصغیر پاک و ہند میں آباد ہوا، انہی کے ایک پوتے جن کا نام حضرت شاہ جلال ہے، وہ سلہٹ میں جو پہلے مشرقی پاکستان تھا، موجودہ بنگلہ دیش، وہاں پہ آسودہ خاک ہے، اور انہوں نے وہاں پہ جو ایئرپورٹ تعمیر کیا اس کا نام بھی شاہ جلال انٹرنیشنل ایئرپورٹ رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کاش کہ وہ اپنی عیاشیوں کو چھوڑ کر کبھی ان مزارات کی طرف بھی توجہ کریں، تو شاید ان کو سکون بھی مل سکے اور ان کی بے چینی بھی ختم ہو سکے۔ پاکستان زندہ باد، خدا حافظ۔